نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محبت کے ساتھ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میری پیاری عزیز سامعات، الحمدللہ ہمارا یہ خوبصورت درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ آج درس حدیث کا تیسرا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کو خوب شیئر کیجئے، مزید خواتین میں جو ہے اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے۔ آج کی ہمارے حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، احترام مسلم کے متعلق۔ جس طرح سے ہم نے پچھلے سلسلے میں سنا تھا کہ ایمان کے 60 سے زائد جو ہیں وہ شعبے ہیں، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا عظیم شعبہ ہے۔ تو حیا کے متعلق ہم نے جو ہے اس کی تشریحات وغیرہ سماعت کی تھی۔ اسی طرح سے ایمان کے ان 60 سے زائد شعبوں میں ایک شعبہ احترام مسلم بھی ہے۔ مسلمان کی عزت کا خیال کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ مسلمان کو تکلیف دینا وہ گویا ایسا ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، اور ایسے لوگوں پر لعنت کی وعید قرآن میں فرمائی گئی ہے۔ تو احترام مسلم جو ہے یہ بھی ایمان کے شعبے میں سے ہی ایک شعبہ ہے۔ صحیح بخاری کی 11ویں حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا پہلا حصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زبان دوسروں کو تکلیف اور اذیت نہ دے، اس کی زبان پر کسی کی تحقیر نہ ہو، وہ زبان فحش سے پاک ہو، وہ زبان سب و شتم سے دور ہو، وہ زبان گالی گلوچ سے محفوظ ہو، وہ زبان طعن و تشنیع سے ماورا ہو، اس لیے کہ یہ زبان ہی لوگوں کے درمیان محبت اور یہی لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتی ہے۔ یہ زبان جوڑتی بھی ہے اور یہی زبان توڑتی بھی ہے۔ یہ زبان دوست بھی بناتی ہے اور یہی زبان دشمن بھی بناتی ہے۔ یہ زبان ہی چھری، کانٹے، چاقو اور تلوار سے بھی زیادہ گہرا زخم لگاتی ہے۔ آج ہماری معاشرتی زندگی، کاروباری زندگی، گھریلو زندگی، دفتری زندگی میں عدم سکون، پریشانی، اضطراب اور نا اتفاقیاں، بے چینی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ ہماری نوکدار زبان ہی ہے، جو چھری اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور خاص کر یہ عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ صفت جو ہے، جو ایسا کاٹتی ہے کہ کسی کو دوستی سے ہی کاٹ دیتی ہے، کسی کو رشتے ہی سے فارغ کر دیتی ہے، کسی کو دیرینہ تعلق سے محروم کر دیتی ہے، کسی کی لازوال وفاؤں کو ایک لمحے میں خاکستر کر دیتی ہے۔ یہ زبان بسانے پر آئے تو وفاؤں کے گلستان آباد کر دیتی ہے، اور یہی زبان جاڑنے پر آئے تو پھول چہروں کو مرجھا اور جھلسا دیتی ہے۔ اس زبان کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ غور کیجئے اس حدیث مبارکہ پہ۔ اس زبان کے شر سے ہم نے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ کرنا ہے، تبھی ہماری مسلمانی مسلم ہوگی۔
صرف مسلمان ہی کا جو ہے وہ محافظ ہونا نہیں، بلکہ مسلمان ہر ایک انسان کا محافظ ہونا اسلام کی علامت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ کردار مسلم یہ ہے کہ اس کے باوجود سے صرف مسلمان نہیں بلکہ دوسرے تمام انسان بھی محفوظ رہیں۔ اس کی زبان کسی بھی انسان کی دل آزاری نہ کرے، اس کے ہاتھ کسی بھی انسان کا خون نہ بہائیں اور کسی انسان کا مال نہ لوٹیں۔ اگر یہ علامات کسی وجود میں پائی جائیں تو وہ مسلم وجود ہے اور ایک مسلم کردار کا وہ حامل ہے۔ ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہیں، کردار مسلم کی یہ دوسری نشانی اور علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ لوگ اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، یعنی اس کے ہاتھ لوگوں کو شر نہ پہنچائیں، کوئی برائی نہ پہنچائے، کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کے ہاتھوں سے فعل حرام سرزد نہ ہو، اس کا ہاتھ قتل و غارت میں ملوث نہ ہو، اس کا ہاتھ چوری اور ڈکیتی میں مصروف نہ ہو، اس کا ہاتھ جو ہے یہ کرپشن اور بدعنوانی اور حرام خوری کا خوگر نہ ہو، اس کا ہاتھ دجل اور فراڈ دھوکہ دہی میں اہل کار نہ ہو، اس کا ہاتھ ظلم و ستم کرنے، وحشت اور بربریت برپا کرنے میں شاغل نہ ہو، اس کا ہاتھ فتنہ اور فساد، خون ریزی، قتل و غارت گری اور دہشت گردی میں جو ہے وہ ملوث نہ ہو۔ گویا جس کی زبان سلامتی والی ہے اور جس کے ہاتھ سلامتی والے ہیں وہی مسلمان ہے، وہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ اور محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ظلم کرنا تو یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے، انسان کسی کا مال ناجائز طریقے سے جو ہے وہ ہڑپ کر لے، کسی کو اس کی جائیداد سے محروم کر دے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، کسی کا مال لوٹ لے، ہر وہ چیز ظلم ہے جو اس کا حق نہیں، اور وہ اس چیز کو اس مظلوم سے اپنی قوت اور طاقت اور ڈر اور دہشت کی بنا پر جو ہے جبرن چھین لے، زبردستی چھین لے، اس دینے میں مظلوم کی مرضی شامل نہ ہو، تو یہ ظلم ہے۔ ظلم بالواسطہ ہو یا پھر بلا واسطہ، اس کی ہر صورت ظلم ہی ہے اور اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ مسلمان کے مال، جان اور عزت کی حفاظت، مسلمان کا کردار سلامتی والا ہے اور ہر ظلم سے پاک ہے۔ اسی کردار مسلم کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان اپنے اندر اسلام کی یہ علامات پیدا کرے کہ وہ خود کو سراسر سلامتی والا، پرامن اور ہر ظلم سے پاک بنائے، اور اس کی عملی تعبیر اپنے وجود سے یوں ظاہر کرے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اور یہ کلمات مبارکہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اگر ہماری زندگیوں میں آ جائیں، ہماری سیرت، عمل اور کردار فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی پائے، تو اسلامی معاشرے سے بڑا پرامن، بقائے باہمی، سلامتی و آشتی، محبت اور پیار اور تحمل اور رواداری والا معاشرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آج کردار مسلم کا زوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہماری زندگیوں میں اترے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ ہم نام کے تو مسلمان ہیں مگر عمل میں اسلام نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ افسوس ہے کہ آج ہم اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش کیے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن چکے ہیں۔ میری عزیز سامعات، نیت کیجئے، اپنے دل میں نیت کیجئے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر ہم عمل کریں گے، آپس میں پیار اور محبت کو اپنائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اخوت بین المسلمین کیسے اور کس طرح قائم ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی خود بتا دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيعوا بيضكم على بيع بعض۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کے سودے پر اپنا سودا نہ کرے۔ احترام مسلم ہے کیا؟ احترام مسلمان کی عزت حرمت کا پاس رکھنا اور اسے ہر طرح کے نقصان سے بچانے کی کوشش کرنا احترام مسلم کہلاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندی غلام سے۔ فرمان باری تعالی ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جانتے ہو مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، حضور مومن کون ہے؟ ارشاد فرمایا، مومن وہ ہے جس سے دوسرے مومن اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں۔ اسلام کی ساری معاشرتی تعلیمات اسی بنیادی اصول کے گرد گھومتی رہتی ہے کہ ہر مسلمان اپنے ہر قول فعل میں اس بات کی احتیاط رکھے کہ اس کی نقل و حرکت یا کسی انداز ادا سے کسی دوسرے کو کسی بھی قسم کی جسمانی، ذہنی، نفسیاتی یا مالی تکلیف نہ پہنچے۔ اب جو یہ حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے، اس میں جو ہے دو نقطے قابل ذکر ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ اس حدیث میں ہاتھ اور زبان کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اور زبان کے سوا کسی اور ذریعے سے تکلیف پہنچانا جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصد ہر قسم کی تکلیف پہنچانے سے روکنا ہے، لیکن چونکہ زیادہ تر تکلیفیں ہاتھ اور زبان سے پہنچتی ہے، اس لیے ان کا بطور خاص ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا جائز ہے، چونکہ بات ایک اسلامی معاشرے کی ہو رہی ہے جس میں زیادہ تر واسطہ مسلمان سے ہی پڑتا ہے، اس لیے مسلمان کا جو ہے وہ بطور خاص ذکر ہے۔ ورنہ قرآن حدیث کے دوسرے ارشادات کی روشنی میں یہ اصول تمام فقہا کے نزدیک مسلم ہے کہ جو غیر مسلم افراد کسی ملک میں امن کے ساتھ قانون کے مطابق رہتے ہیں، بیشتر معاشرتی احکام میں ان کو بھی وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو ملک کے مسلمان باشندوں کو حاصل ہیں۔ جس طرح کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اسی طرح مسلمان ملک کے کسی غیر مسلم باشندے کو بھی تکلیف ناحق دینا جو ہے وہ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عزیز سامعات، اپنے نام جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں مینشن کرتے جائیے گا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں، ہم اخلاقی اعتبار سے زوال کے دور سے گزر رہے ہیں۔
عام آدمی کی تو بات ہی چھوڑیے، وہ لوگ جو قوم کی قیادت کے منصب پر فائز ہیں یا اس منصب کے طلبگار ہیں، انہیں بھی اپنی زبان اور بیان پر قابو نہیں ہے۔ گالی گلوچ کرنا، دوسروں کی تحقیر کرنا، دوسروں پر الزام اور اتہام باندھنا اور خود کو ہر غلطی سے مبرہ اور پاک سمجھنا ان کا روزمرہ شعار بن چکا ہے۔ بڑے اور چھوٹے کی تمیز جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے۔ لوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پس پشت ڈال کر اپنے ان رہنماؤں کے پیروکار بن چکے ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور جو ابدی کے تصور کو فراموش کر چکے ہیں، کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آخرت میں؟ ہم تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ جواب دہی کے تصور کو فراموش کر چکے ہیں، خود ہی مدعی، خود ہی شاہد اور خود ہی منصف بنے بیٹھے ہیں، بلکہ اپنے آپ ہی کو معیار حق سمجھتے ہیں۔ ایسے میں اصلاح کی توقع عبث ہے، بیکار ہے۔ کسی کے دماغ میں کسی کے لیے بغض، عداوت یا نفرت بھری ہوئی ہے، جب تک وہ خاموش رہے اس پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب وہ بول پڑے تو اندر کا سارا غبار اور بغض باہر نکل آتا ہے۔ اور پھر دوسرا فریق بھی جو ہے وہ رد عمل میں اس کی آبرو ریزی کے در پہ ہو جاتا ہے۔ تو یوں اس حمام میں سب ننگے ہیں کا منظر جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ صرف ایک زبان سے کتنے فتنے پھوٹتے ہیں، اس کا اندازہ آپ ان احادیث مبارکہ سے بخوبی لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے اس چیز شریعت کے تابع رکھنے کی ضمانت دے گا جو دو داڑوں اور دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی دو داڑوں کے درمیان زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ جب بنی آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان کے تابع ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہ، کیونکہ ہمارے حقوق کی حفاظت تمہارے سبب ہے۔ اگر تو صحیح رہے گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور اگر تو کجی اختیار کر لے گی تو ہم بھی کجی آ جائیں گے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ چیز بتائیے جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جس سے مجھے سب سے زیادہ خوف زدہ رہنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ یہ ہے جس کو تمہیں جس کی وجہ سے خوف زدہ رہنا چاہیے۔ آپ نے غور فرمایا صرف زبان کا بے قابو رہنا اور زبان کا جو ہے غلط استعمال کتنے فتنوں اور فسادوں کا سبب بنتا ہے۔ آئے دن ایسی مثالیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ دوستوں کے درمیان گپ شپ سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور جو ہے وہ قتل و غارت پر جا پہنچتا ہے۔ آئے دن لوگ بیان بازی کرتے ہیں، جب اس کا رد عمل سامنے آتا ہے تو اس سے مکر جاتے ہیں۔ جو لوگ کسی اہم عہدے پر ہوتے ہیں وہ یہ کہہ کر جو ہے وہ اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بیان کو توڑ مڑوڑ کر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم ایسی کوئی نوبت ہی کیوں آنے دیں؟ اسلام تکریم انسانیت کا دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو نہ صرف امن اور آشتی، تحمل اور برداشت اور بقا باہمی کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ ایک دوسرے کے عقائد، نظریات اور مکتب و مشرب اور احترام بھی سکھاتا ہے۔ یہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ بلا تفریق رنگ و نسل تمام انسانوں کے قتل کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اسلام میں کسی انسانی جان کی قدر و قیمت اور حرمت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے بغیر کسی وجہ کے ایک فرد کے قتل کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ کو ڈگمگا دے اور وہ قتل ناحق کے نتیجے میں جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ پوشیدہ الفاظ میں بات کی گئی ہے، یعنی ممکن ہے کہ ہتھیار کا اشارہ کرتے ہی وہ شخص تیش میں آ جائے اور غصے میں بے قابو ہو کر اسے چلا دے۔
اس عمل کی مذمت اور قباحت بیان کرنے کے لیے اسے شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے تاکہ لوگ اسے شیطانی فعل سمجھیں اور اس سے باز رہیں۔ تو ان احادیث مبارکہ اور آیات قرآنی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنی زبان کو اور ہاتھوں کو کسی بھی مسلمان کی بے حرمتی کے لیے مت اٹھائے۔ جس طرح زبان کا قابو میں رکھنا ضروری ہے، اسی طرح ہاتھوں کو قابو میں رکھنا بھی اہم ترین فعل ہے، تاکہ لوگوں کی عزت اور جان و مال سے جو ہے وہ ہم سب محفوظ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت احترام کے ساتھ پیش آنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور احترام مسلم جو ہے اس کا خیال رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔